جب سے اس روئے زمین پر بنی نوع انسان نے بسنا شروع کیا، تبھی سے ان کے درمیان جنگ و جدل اور حسد و نفرت کا بھی آغاز ہوا۔ زمین پر سب سے پہلے انسان اور خدا کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ خدا انسانیت کے لیے بیان کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان یہ واقعہ کس طرح وقوع پذیر ہوا اور وہ کون سے عوامل تھے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت آدم و حوا کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، جن میں سے قابیل بڑا اور حابیل چھوٹا تھا۔ حابیل بہترین مزاج اور بہترین عادات کا مالک، جبکہ قابیل برے مزاج اور بری عادات کا مالک تھا۔ یوں ہی وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان دونوں نے ذریعہ معاش اپنے لیے چنا۔ قابیل نے اپنے لیے کھیتی باڑی کا انتخاب کیا، جبکہ حابیل ایک چرواہا بن گیا۔ جب وہ رشد کو پہنچے تو ان کے والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ ان دونوں کے لیے جن لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا، جس لڑکی کا انتخاب قابیل کے لیے کیا گیا وہ نسبتاً ظاہری شکل و صورت میں کم تھی، جبکہ حابیل کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا گیا وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس بات نے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے نفرت، غصے، حسد، جلن اور انتقام کو اور زیادہ ہوا دی، اور وہ رات دن اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے لگا اور اس بات پر جھگڑنے لگا کہ یہ کسی صورت اسے قبول نہیں ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے ہو۔ یہ جھگڑا دن بدن طول پکڑتا گیا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کو کسی دور اپنے باپ کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر حضرت آدم کو ایک تجویز آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی، اور وہ کیا تھی کہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ لوگ ایک اونچے مقام پر جا کے اپنے نذرانے خدا کے لیے پیش کرتے تھے، اور جس کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا، آسمان سے ایک شعلہ نمودار ہوتا اور اس کی نظر کو نگل لیتا۔ لہٰذا ان دونوں بھائیوں نے بھی اپنی اپنی منتیں، اپنی اپنی نظر ایک اونچے مقام پہ رکھی۔ قابیل نے نظر کے طور پر اپنے غلے میں سے، اپنی جنس میں سے سب سے کم تر اور خراب جنس کا انتخاب کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے بہترین بکرا انتخاب کیا، اور پھر دونوں بھائی نتیجے کا انتظار کرنے لگے کہ یکایک آسمان سے ایک شعلہ نمودار ہوا اور اس نے حابیل کی رکھی ہوئی اس نذر کو، جو کہ ایک بہترین بکرا تھا، نگل لیا۔ اس واقعے کے بعد قابیل کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس کی نفرت اور حسد میں اور شدت آ گئی، اور وہ دن رات اپنے بھائی سے اس بات پر جھگڑنے لگا کہ میری نذر کو مسترد کیوں کیا گیا اور تمہاری نذر کو قبول کیوں کیا گیا، اور دوسری وہی بات کہ تمہاری شادی ایک خوبصورت لڑکی سے نہیں ہو سکتی، ہر صورت میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم نے بھی اور حضرت حابیل نے بھی اپنے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی، اور اس کی نفرت اور اس کی حسد اور اس کا جلن اس کو یہاں تک لے آیا کہ وہ دن رات اس بات پہ سوچنے لگا کہ وہ کس طرح سے اپنے بھائی کو ختم کر دے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح سے کیسے کرے، کیونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی انسان کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر شیطان نے اپنی ایک چال قابیل کے سامنے رکھی، اور وہ چال کیا تھی کہ ایک مرغا تھا جس کو ایک انسان نے ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر قابیل کے ذہن میں یہ ترکیب آئی، اور اس نے ایک رات جب حابیل سو رہا تھا، ایک بھاری پتھر سے اپنے بھائی کے سر پر وار کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اب اس کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور بہت گھبراہٹ کے عالم میں یہ سوچنے لگا کہ اب وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے کہ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کوے نے چونچے مار کر دوسرے کوے کو اس قدر زخمی کیا کہ وہ مر گیا، اور پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کی لاش کو دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو یہ ترکیب آئی کہ اس نے کس طرح سے اپنے مردہ بھائی کی لاش کو ٹکانے لگانا ہے، اور وہ آبادی سے باہر ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنی بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اور یوں روئے زمین پر یہ سب سے پہلا ناحق قتل، اور قابیل پہلے ناحق قتل کا بانی اور زمین پر بننے والی یہ پہلی قبر تھی۔ اور یوں یہ وہ عوامل تھے جو کہ ایک بھائی کو اس نہج پہ لے گئے کہ وہ اپنے بھائی کا قتل کر ڈالے۔